ہندوستان میں مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت سلطان محمود غزنوی سے خلجی سلطنت تک۔ ہندوستان میں مسلمان ریاست کی بنیاد اس وقت پڑ گئی تھی جب محمد بن قاسم نے اپنے جانثار ساتھیوں کے ہمراہ وادی سندھ میں اپنا پہلا قدم رکھا تھا۔ 17 سالہ محمد بن قاسم کا مقابلہ 49 سالہ مہاراجہ آف سندھ راجہ داہر سے ہوا۔ مسلمان فوج نے سندھ کو فتح کر لیا اور راجہ داہر 712 عیسوی کو دریائے سندھ کے کنارے مارا گیا۔ محمد بن قاسم نے ملتان تک کا علاقہ فتح کر لیا اور محکمہ آثار قدیمہ کے مطابق محمد بن قاسم کے دور کی مسجد اور دیگر چند عمارات آج بھی موجود ہیں۔ محمد بن قاسم کے 300 سال بعد سرزمین ہندوستان پر ایک باقاعدہ مسلمان ریاست کا آغاز غزنوی سلطنت سے ہوا۔ غزنوی سلطنت کے عروج میں اس کی حدیں ایران، افغانستان، ازبکستان اور برصغیر کے کئی علاقوں تک پھیل چکی تھی۔ غزنوی سلطنت 977 AD سے 1186 AD تقریباً 209 سال تک قائم رہی۔ شروع میں اس کا دارالحکومت غزنی تھا اور پھر 1163 سے 1186 تک لاہور کو دارالحکومت بنایا گیا۔ غزنوی سلطنت کا بانی ابو منصور سبکتگین تھا۔ اس نے اپنی سلطنت کو کشمیر تک پھیلایا۔ غزنوی سلطنت میں سلطان سبکتگین کے بعد اس کا بیٹا اسماعیل جانشین بنا، جو صرف 7 ماہ تک سلطان رہا۔ اسماعیل کی وفات کے بعد اس کا دوسرا بھائی اور سبکتگین کا دوسرا بیٹا سلطنت کا وارث اور جانشین بنا، جو تاریخ میں سلطان محمود غزنوی کے نام سے مشہور ہے۔ سلطان محمود غزنوی 998 AD سے 1030 AD تک بادشاہ رہا۔ یہ وہ وقت تھا جب کابل اور سرحد کے علاقے بشمول پشاور پر ہندو شاہی کی حکومت تھی۔ محمود غزنوی نے 1001 میں پشاور کے مقام پر ہندو راجہ جیاپالک کو شکست دی اور اپنی سلطنت کو توسیع دی۔ اس کے بعد ملتان تک کا علاقہ بھی فتح کر لیا گیا۔ محمود غزنوی کی فتوحات کی فہرست بہت طویل ہے۔ محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور اسے کامیابیاں ملتی گئیں۔ محمود غزنوی کی سلطنت کا دائرہ کار موجودہ بھارت کے ہریانہ اور اتر پردیش اور مدھیہ پردیش تک پھیل چکا تھا۔ محمود غزنوی کی بڑی کامیابیوں میں ایک سومنات کا علاقہ فتح کرنا تھا۔ محمود غزنوی کی وفات 1030 AD میں ہوئی اور ان کا مقبرہ غزنی، افغانستان میں واقع ہے۔ محمود غزنوی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے، ان کے پوتے اور ان کی اولادیں غزنوی سلطنت کی جانشین بنتی رہیں۔ غزنوی سلطنت کے آخری سلطان کا نام تاج الدولہ خسرو ملک تھا، جو کہ 1160 AD سے 1186 AD تک سلطان رہا۔ 1186 سے اس سلطنت کا آخری سال تھا جب دارالحکومت لاہور پر غوری برادران نے یعنی غیاث الدین محمد غوری اور سلطان شہاب الدین غوری نے قبضہ کر لیا اور خسرو ملک کو قیدی بنا کر افغانستان لایا گیا اور یوں غزنوی سلطنت ختم ہو گئی اور غوری سلطنت کا آغاز ہوا۔ ویسے تو غوری سلطنت کا آغاز 879 AD سے 1215 AD سے ہو گیا تھا، لیکن اس کی توسیع غیاث الدین محمد غوری 1186 AD میں کی اور یہ سلطنت 1215 AD تک قائم رہی۔ 1202 میں غیاث الدین محمد غوری کی وفات کے بعد اس کے بھائی شہاب الدین غوری بادشاہ بنا۔ سلطان شہاب الدین محمد غوری 1202 AD سے 1206 AD تک تقریباً 4 سال تک سلطان رہا۔ شہاب الدین کی سلطنت کا دائرہ کار افغانستان، ترکمانستان، تاجکستان، پاکستان، ایران اور شمالی بھارت کے علاوہ بنگلہ دیش تک پھیلا ہوا تھا اور پنجاب کی تحصیل صہبا یعنی ضلع جہلم میں نماز کے دوران قتل کر دیا گیا۔ اس کے قتل کی وجہ سے تاریخ دانوں میں کافی شبہات پائے جاتے ہیں، یعنی بعض کے مطابق اسے پرتھوی راج چوہان نے قتل کیا اور بعض کہتے ہیں کہ پرتھوی راج چوہان اس وقت سے پہلے ہی قتل ہو چکا تھا۔ شہاب الدین غوری کا مقبرہ تحصیل صہبا، ضلع جہلم، پاکستان میں موجود ہے۔ پاکستان کا غوری میزائل بھی سلطان شہاب الدین محمد غوری سے منسوب ہے۔
1206 AD میں سلطان شہاب الدین کی وفات کے بعد غوری سلطنت کمزور ہو گئی اور افغانستان کے چند علاقوں تک محدود ہو گئی اور بالآخر 1215 میں غوری سلطنت کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ سال 1206 میں شہاب الدین غوری کے بعد قطب الدین ایبک نے مملوک سلطنت کی بنیاد رکھی۔ مملوک سلطنت کو غلام سلطنت یعنی سلیو ڈائنیسٹی بھی کہتے ہیں، جو 1206 AD سے 1290 AD تقریباً 84 سال تک قائم رہی۔ قطب الدین ایبک نے پہلی بار دہلی کو دارالحکومت بنایا اور اس طرح دہلی سلطنت کا قیام عمل میں آیا اور قطب الدین ایبک دہلی سلطنت کے پہلے سلطان بنے۔ قطب الدین ایک غلام تھا جو اپنی ذہانت کی وجہ سے غوری بادشاہوں کے انتہائی قریبی ساتھی اور کمانڈر تھے۔ قطب الدین ایبک 1206 AD سے 1210 AD تک بادشاہ رہے۔ قطب الدین ایبک کی شاندار تعمیرات آج بھی قابل دید ہیں۔ دہلی کا قطب مینار اور قوت الاسلام مسجد ان کی تعمیر کردہ عمارتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اجمیر میں واقع 2.5 دن کا جھونپڑا بھی قطب الدین ایبک کی یادگار ہے۔ قطب الدین ایبک اپنے دشمن میواڑ کے راجا کا سر کاٹ کر اس سے پولو کھیلنا چاہتا تھا۔ قطب الدین ایبک جس گھوڑے پر سوار تھا وہ گھوڑا میواڑ کے راجا کا تھا۔ گھوڑا اپنے مالک کا سر دیکھ کر گھبرا گیا اور اس نے قطب الدین ایبک کو نیچے گرا دیا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ قطب الدین ایبک کا مقبرہ انارکلی بازار لاہور میں واقع ہے۔ قطب الدین کی وفات کے بعد اس کا بیٹا آرم شاہ 1210 AD سے 1211 تک دہلی سلطنت کا بادشاہ رہا، لیکن اسے شمس الدین التمش کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ شمس الدین التمش قطب الدین کا غلام اور گورنر تھا۔ اس نے دہلی سلطنت پر قبضہ کر لیا اور آرم شاہ مارا گیا۔ شمس الدین التمش نے قطب الدین ایبک کی بیٹی سے شادی کی اور 1211 AD سے 1236 AD تک 25 سال تک دہلی سلطنت کا بادشاہ رہا۔ 1236 میں اس کی وفات ہو گئی اور قطب مینار دہلی میں مدفون ہے۔ التمش کے بعد اس کا بیٹا رکن الدین فیروز صرف 6 ماہ تک ہی دہلی سلطنت کا بادشاہ رہا اور اس کے قتل کے بعد شمس الدین کی بیٹی رضیہ سلطانہ رضی الدین سلطانہ دہلی سلطنت کی حکمران بنی، جو تاریخ میں رضیہ سلطانہ کے نام سے مشہور ہے۔ ایرانی تاریخ دان فرشتہ کی کتاب تاریخ فرشتہ کے مطابق رضیہ سلطانہ بٹھنڈا کے مقام پر اپنے بھائی کی فوج کے ہاتھوں قتل ہوئی۔ رضیہ سلطانہ نے 1236 AD سے 1240 تک حکومت کی۔ رضیہ سلطانہ کی قبر بلبلی خانہ قدیم دہلی انڈیا میں ہے۔ رضیہ سلطانہ کی وفات کے بعد اس کا بھائی معز الدین بہرام 1240 سے 1242 AD اور پھر رضیہ سلطانہ کا بھتیجا مطلب رکن الدین فیروز کا بیٹا علاء الدین مسعود 1240 سے 1246 AD تک دہلی سلطنت کا بادشاہ رہا۔ پھر اس کے بعد التمش کے سب سے بڑے بیٹے نصیر الدین محمود کا بیٹا ناصر الدین محمود فیروز شاہ 1246 سے 1267 AD تک 20 سالوں تک دہلی سلطنت کا بادشاہ رہا۔ وہ انتہائی نیک سیرت، رحم دل اور درویش صفت بادشاہ تھا۔ ناصر الدین کا مقبرہ سلطان گڑھی دہلی انڈیا میں ہے۔ ناصر الدین کے بعد اس کا وزیر اور سسر غیاث الدین بلبن دہلی سلطنت کا بادشاہ بنا۔ غیاث الدین بلبن 1266 AD سے 1286 AD تک 20 سال تک دہلی کا بادشاہ رہا۔ بلبن کے دور حکومت میں دہلی سلطنت بنگال تک پھیلی ہوئی تھی اور اس کی یادگاریں آج بھی موجود ہیں۔ غیاث الدین بلبن 1266 AD سے 1286 AD تک 20 سال تک دہلی کا بادشاہ رہا۔ بلبن کے دور حکومت میں دہلی سلطنت بنگال تک پھیلی ہوئی تھی اور اس کی یادگاریں آج بھی موجود ہیں۔ غیاث الدین بلبن کا مقبرہ قطب مینار کمپلیکس دہلی انڈیا میں واقع ہے۔ غیاث الدین کی وفات کے بعد 1286 میں اس کا پوتا سلطان معز الدین کے بعد دہلی کا سلطان رہا۔ سلطان معز الدین 1286 سے 1290 AD تک سلطان رہا اور 1290 میں جلال الدین فیروز خلجی کے ہاتھوں مارا گیا۔ سلطان معز الدین کے بعد اس کا بیٹا شمس الدین اپنی سلطنت کو بچا نہ سکا اور صرف 4 ماہ
تک دہلی سلطنت کا بادشاہ رہا اور اس طرح مملوک سلطنت یا غلام سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ مملوک سلطنت کے بعد خلجی سلطنت کا آغاز ہوا۔ خلجی سلطنت 1290 سے 1320 تک تقریباً 30 سال تک قائم رہی۔ جلال الدین فیروز خلجی سلطنت کے بانی 1290 AD سے 1296 AD تک سلطان رہا۔